السلام علیکم عزیز بچوں. پچھلی بار ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق پڑھا تھا. آج اس کا آدھا حصہ بچا ہوا آدھا حصہ پڑھیں گے. میں ریڈنگ کر رہی ہوں. آپ اپنی انگلیاں الفاظ پر رکھیے اور میری آواز پر دھیان دیجیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے. ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظروں سے دیکھتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا. اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا. عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے. دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں. یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا یہ آدمی اس کو پالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے. چلیے اس پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے مدینے تک کا سفر طے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور وہ جو 3 نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے انہیں پرکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا. اب اس کے آگے کا سفر ہم دیکھیں گے. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینے کے ہی ہو گئے. وہیں پر انہوں نے اپنی باقی کی زندگی گزاری. اس لیے یہاں پہ مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ یعنی مدینے والوں کے اور دوسرے مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے, دینی بھائی بن گئے تھے. سب ان کی قدر کرتے تھے, بہت عزت کی نظروں سے انہیں دیکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ جن کا نام تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا دینی بھائی بنا دیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا تھا. اور یہ رشتہ یہ پیار اور محبت کا بھائی چارے کا رشتہ تا زندگی قائم رہا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ عبادتوں میں خوب کثرت کرتے ہیں لیکن اپنے اہل خانہ کی طرف سے یعنی اپنے گھر والوں کی طرف سے غفلت برتتے ہیں تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر حق ہے, بے شک حق ہے, لیکن بیوی اور بچوں کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے. رات کو جاگ کر عبادت کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے, تمہیں پسند ہے, لیکن رات میں آرام کرنا, اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو وقت دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے. دوسرے دن یہ دونوں صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو رات کا معاملہ ان کے سامنے رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اطمینان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھایا کہ بے شک
سلمان دین میں تم سے بڑھ کر ہیں اور دین کے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوتا، سریا 4-5 ستاروں کے جمگھٹ کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں یہ کہا کہ اگر دین حاصل کرنے کے لیے سریا تک جانا پڑتا تو یہ بندہ، فارس کا یہ آدمی وہاں تک بھی چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ یہ حضرت سلمان کے بارے میں بہت بڑی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا اس نے جیسے خدا کو ناراض کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ نے رقم کیا ہے وہ یہ کہ لوگ جنت کو پانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جنت کس کی خواہش مند ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش مند ہے۔ چلیے اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضات دے کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاری شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ انہوں نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے میرے لیے ہیں، تم پر بھی وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے اب اس پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے اور جب تک وہ یہودی آقا کے غلام تھے تب تک انہوں نے کسی بھی اسلامی جنگ میں حصہ نہیں لیا، وہ شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونا دے کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ 40 اوقیہ کا مطلب ہوتا ہے اکائی، سونا گننے کی اکائی، جیسے پہلے گنج ہوتا تھا، آج کل جو ہوتا ہے وہ تولہ ہوتا ہے، اسی طرح اوقیہ جو ہے وہ سونا گننے کی اکائی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا
اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتیں آزادانہ طور پر استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاری کی تو اس وقت دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے، ہار کا مزہ چکھانے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ شہر کے ارد گرد خندق کھود دی جائے کہ دشمن ہم تک پہنچ ہی نہیں سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا اور شہر کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ وہ اتنی گہری اور اتنی چوڑی تھی کہ دشمن کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے، اور دشمن کو، یہودیوں کو، مشرکین مکہ کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ خندق کھودی گئی، اسی لیے اس جنگ کو، اس اسلامی جنگ کو غزوہ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ کے وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ طائف سے جب ہماری جنگ ہوئی، طائف کی جنگ میں ان کے کہنے پر مسلمانوں نے منجنیق کا استعمال کیا۔ منجنیق ایک دور پھینکنے والا، پتھر کو دور پھینکنے والا آلہ ہوتا ہے۔ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ جیسے گارڈن میں آپ لوگ سی سو کا استعمال کرتے ہیں، سی سو میں ایک طرف اگر بچہ بیٹھ جائے تو دوسری طرف کا بچہ اونچا ہو جاتا ہے، ٹھیک ایسے ہی منجنیق ہوتی ہے کہ ایک طرف پتھر، بھاری پتھر رکھا ہوا رہتا ہے اور دوسری طرف اگر وزن ڈال دیا جائے تو وہ پتھر جو اس طرف رکھا ہوا ہے وہ دور تک پھینکا جا سکتا ہے، اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ یہ پہلی بار اسلامی جنگ میں اس طرح کے کسی آلے کا استعمال کیا گیا تھا، اور یہ جو آئیڈیا تھا وہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جب ان کی حکومت تھی تب بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور اس میں اپنے جوہر دکھائے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر حملہ کرنے کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی خود اس لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو، کیونکہ وہ بھی ایران سے ہی آئے تھے مدینہ، تو انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو مخاطب کیا، انہیں سمجھایا میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب میری کتنی عزت کرتے ہیں، تو اگر آپ بھی اسلام قبول کر لیں تو آپ کو بھی ویسے ہی حقوق ملیں گے جیسے مجھے ملے ہیں، اور آپ پر بھی وہی احکامات واجب ہوں گے جو مجھ پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی بات، حضرت سلمان فارسی کی بات نہیں مانی، اور پھر آخر جنگ کرنی پڑی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ دشمن کو ہار کا مزہ چکھنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حاکم اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بناتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں وہ بے چین رہتے، انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت کی، اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معاملات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ چلیے پیراگراف کو پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس وقت غلاموں کو بھی حاکم بنایا جا رہا تھا۔ صفا کے جگہ کا نام ہے، صفا کے جو غریب تھے ان کو بھی اسلامی ممالک کا ناظم یعنی نظم و ضبط کرنے کی ان کو ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ معمولی انسانوں کو بھی بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے تھے۔ اتنا ایسے خوشحالی کے زمانے میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے کے تلے بیٹھے ہوئے ٹوکریاں اور چٹائیاں بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت تھی اس میں وہ ہمیشہ تڑپتے رہتے، بے چین رہتے۔ ان کی لگن صرف اتنی تھی، ان کی چاہ، ان کی خواہش صرف اتنی تھی کہ ان کا عمل ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں، وہ جنت میں ان سے ملاقات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنت میں مل سکیں، ملاقات کر سکیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اس لیے وہ اپنے عمل کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتے تھے۔ ان کو کسی چیز کی، دنیا کی کسی بھی چیز کی ان کو چاہ نہیں تھی، اسی فکر میں وہ اپنے زندگی کے دن گزارتے تھے۔ حکومت کی جانب سے جو بھی ان کو عطیہ ملتا تھا، یعنی حکومت کی جو بھی وہ خدمت کر رہے تھے اس کے عوض میں جو بھی عطیہ ان کو ملتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے یا لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ان کی روزانہ کی جو آمدنی تھی وہ صرف 3 درہم تھی۔ 3 درہم میں سے ایک وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے تھے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے تھے اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے۔ اللہ ہم کو بھی نیک توفیق دے کہ ہماری خواہشیں کم ہوں، ضرورتیں کم ہوں اور ہماری خواہش صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ بیماری کی حالت میں جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے جب مریض سے ملنے جاتے ہیں تو اس کو عیادت کہتے ہیں، تو جب ان کی مزاج پرسی کے لیے، ان کی عیادت کے لیے وہ تشریف لے گئے ان کے پاس، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر رونے لگے، اور جب انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، مجھ سے عہد لیا تھا کہ تمہارا سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سامان پر، جس جائیداد پر وہ اتنا رو رہے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ سامان کیا تھا، وہ جائیداد کیا تھی، وہ ملکیت کیا تھی؟ ایک بڑا پیالہ اور ایک پرات۔ چلیے ایسے ہوتے ہیں اللہ والے لوگ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن یعنی عراق میں ہے۔